مہدی عباسی خلیفہ ہے۔ لکھا ایک دن بیٹھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، کوشش کیجئے گا کہ اچھے دوست بنائیں، مسجد والے بنائیں، قرآن والے بنائیں، ذکر والے بنائیں، درود والے بنائیں، ان کی دوستی آپ کو فائدہ دے گی۔ کہ میاں صاحب فرماتے ہیں نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتارا۔ ٹھیک ہے، اب اگر سنوکر والے سے دوستی رکھیں گے تو کچھ دنوں بعد آپ بھی سنوکر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نشے والے سے دوستی رکھیں گے، سگریٹ والے سے دوستی رکھیں گے تو یہ بد عادات کچھ عرصے بعد آپ میں آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نمازی سے بھی دوستی رکھیں گے تو بڑی امید ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ بھی مسجد میں جانا شروع کر ہی دیں گے۔ اچھوں سے دوستی رکھیں، اچھوں سے، کیونکہ الصحبت مؤثر، صحبت اثر کر کے رہتی ہے۔ اچھوں سے دوستی رکھیں۔ خلیفہ تھا، دوست تھے، بیٹھا تھا، بات یہ چل نکلی کہ مر تو جانا ہے، کچھ اس طرح کا کر کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے اس کام کی وجہ سے مجھے یاد رکھا جائے۔ کیونکہ دوست اس طرح کے تھے، انہوں نے پھر مشورے بھی اسی طرح کے دیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت کوئی کنواں کھدوائیں، لوگ پانی پئیں گے آپ کو یاد کریں گے۔ کسی نے یہ نہیں کہا حضرت کوئی لنگر کھانا بنوائیں، غریب یتیم مسکین کھانا کھائیں گے آپ کو یاد رکھیں گے۔ وہ جس طرح کے دوست تھے مشورے بھی انہوں نے اسی طرح کے دیے۔ وہ جتنے بھی مشورے جمع ہوئے نا، ان میں جو مشورہ پسند آ گیا وہ یہ تھا کہ کوئی بہت بڑی عمارت تعمیر کی جائے، جیسے آج بھی تاج محل ہے، اور بھی بڑی ایسی عمارتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بنانے والوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مشورہ مان لیا گیا کہ کوئی عمارت بنائی جائے جس کی وجہ سے مجھے یاد رکھا جائے۔ پہلے تو نقشے پہ اچھا خاصا کام ہوا، نقشہ پاس ہو گیا، پھر عمارت بننا شروع ہوئی، بڑی نفاست سے عمارت بنائی گئی۔ جب بن گئی نا تو اس کا جب افتتاح کرنے کا دن آیا تو پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ حضرت اس طرح کریں کہ اس عمارت کو نا ہر خاص و عام کے لیے کھولیں، بھئی سارے آ کے دیکھو، جو دشمن ہیں وہ جلیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، ہمیں خوشی ہوگی، ٹھیک ہے، جو دوست ہیں وہ خوش ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حاسدین ہیں وہ ذرا آ کے نا بڑی گہری نظر ڈالیں گے، کوئی کمی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویسے تو ہمیں امید ہے کہ بنانے والوں نے کمی چھوڑی کوئی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے اگر کوئی کمی نکل آئی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ لکھا ہے جی اعلان کر دیا گیا فلاں دن اس عمارت کو ہر خاص و عام کے لیے کھولا جائے گا۔ کھول دی گئی، خاص بھی آئے، عام بھی آئے، دوست بھی آئے، دشمن بھی آئے، محبت کرنے والے بھی آئے، حاسدین بھی آئے۔ اور سارا دن لوگ اس عمارت کو دیکھتے رہے، لیکن عمارت پہ محنت اتنی کی گئی تھی کہ کسی کو کوئی عیب کوئی نقص نظر نہیں آیا۔ وہ لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ مہدی بڑے کر و فر کے ساتھ نہ اپنی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ کوشش کرنا حضرت جی کہ گارے اور مٹی پہ نا پیسے کم ہی ضائع کرنا، کوشش کرنا۔ اللہ ہم ایک سسٹم میں پھنس گئے ہیں، نہ بنائیں تو گزارا کوئی نہیں، کیونکہ آپ کو تو کسی نے دیکھنا نہیں، دیکھنا یہ گھر کس طرح کا ہے۔ پھنس گئے ہیں، جہاں پھنسا دیا گیا ہمیں ایک سسٹم میں۔ آپ کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے کپڑے دیکھے جائیں گے، آپ کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی گاڑی دیکھی جائے۔ اب کردار کوئی معنی نہیں رکھتا حضرت، بندہ بڑا بد کردار بھی ہو، اس نے کپڑے اچھے پہنے ہوں تو اب کردار، اللہ اصل بات کردار کی ہے حضرت۔ اقبال بھی تو رو کے کہتا ہے، اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عجیب دور آیا ہے، اب کردار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب گاڑی دیکھی جائے گی، گھڑی دیکھی جائے گی، کپڑے دیکھے جائیں گے، گھر دیکھا جائے گا، سٹیٹس دیکھا جائے گا، موبائل دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، یہ صرف یہاں ہی دیکھا جائے گا، وہاں نہیں دیکھا جائے گا، وہاں کردار دیکھا جائے گا، وہاں آواز ہوگی آج کھڑے ہو جائیں ہمارے لیے صبر کرنے والے، آج کھڑے ہو جائیں ہمارے لیے صبح اٹھ کر نماز پڑھنے والے۔ ہاں باقاعدہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، آوازیں آئیں گی، کہاں ہیں آج ہمارے لیے معاف کرنے والے، کھڑے ہو جائیں سارے، حدیث کا مفہوم ہے، سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس دن تم میرے لیے معاف کرتے تھے، جو آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہاں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا ایک دن، اللہ اپنے بندوں میں سے سب سے تجھے بندہ پسند کون ہے؟ تو فرمایا میرے کلیم، میرے بندوں میں سے وہ بندہ مجھے بڑا ہی پسند ہے جو بدلہ لے سکتا ہو، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی میرے لیے معاف کر دے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ لیکن اب آپ معاف کریں، آپ کو سجے کھبے نہیں کھڑے ہوئے، اوے جا رہ گئے ہیں نا، کچھ نہیں نہ ہویا تیرے کو، آپ کو یہ لوگ نہیں جینے دیں گے، ویخ لے تیرے کو ہونا، مینوں پہلے پتا ہی تیرے کو کھ نہیں ہونا ہے، یہ آپ کو نہیں جینے دیں گے۔ لیکن ندی جو کو آکھے نا کھ نہیں ہویا، ہاں میرے کو کھ نہیں ہویا، کیونکہ کسی بتانے والے نے بڑی راز کی بات بتا دی تھی، جتن جتن ہر کوئی کھیٹے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسی ہرن دا مول ہیرا ہے آیا۔ مول ڈلے گا ہارنے کا، اعلان ہوگا کھڑے ہو جائیں میرے لیے معاف کرنے والے، میرے لیے غصہ پی جانے والے، میرے لیے غصہ نہ کرنے والے، حضرت میرے لیے کو یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آگے کو بندہ تگڑا ہے تو بندہ کہ میں نے معاف کر دیا، نہیں، تو نے تگڑا دیکھ کے معاف کیا، تو نے اللہ کے لیے معاف نہیں کیا۔ حضرت اعلان یہ ہوگا میرے لیے معاف کرنے والے کدھر ہیں، جو میرے لیے معاف کرتے تھے، غصہ پی جاتے تھے، تو کردار ہے۔ اور یہ آپ نہ سمجھیے کہ بات ساری ختم ہوگی، نہیں، جو آج بھی لوگ صاحب کردار ہیں، لوگ آج بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، یہ بات ہے، جو آج بھی کردار والے لوگ ہیں، معاشرہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن ہیں تھوڑے تھوڑے رہ گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے۔ حضرت کوشش کیجئے گا حضرت جی کہ صاحب کردار بنے۔ حضرت وقت تو تھوڑا سا حضرت، ایم ہی گزر جانا ہے، وقت تھوڑا سا حضرت، ایم ہی گزر جانا ہے۔ غصہ کرنے والے بھی ہوں گے، نہ کرنے والے بھی ہوں گے، بے صبرے بھی ہوں گے، صبر والے بھی ہوں گے، سونے والے بھی ہوں گے، جاگنے والے بھی ہوں گے، کھانے والے بھی ہوں گے، روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے، سارے ہی ہوں گے۔ یہ آج آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری کو اپنے لیے چنا ہے۔ آپ کل کن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، سونے والوں میں یا اس کے لیے جاگنے والوں میں، غصہ کرنے والوں میں یا معاف کرنے والوں میں، پیار کرنے والوں میں یا نفرت والوں میں؟ یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ کو کمرہ امتحان میں بٹھا دیا گیا ہے، سوالات آپ کو دے دیے گئے ہیں، جواب اب آپ نے لکھنے ہیں، آپ کیا کیا جواب لکھتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کو دے دیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ابھی نہیں بندے تجھے پوچھیں گے باتیں، کل جب رزلٹ آؤٹ ہوگا نا، پھر اس دن تجھ سے بات ہوگی۔ اس لیے کوشش کیجئے گا حضرت کہ کردار کو ترجیح دیجئے گا، حضرت کردار کو ترجیح دیجئے گا، اور اپنے اللہ کے لیے دیکھو نا کیسے کیسے حضرت جی بڑے لوگ تھے۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی کیوں کریں، میں کیوں کراں، تو اپنے اللہ لے کر اس نے اس طرح کیا میں اس کیوں کروں گا، یہ تو اپنے اللہ کے لیے کر، تجھے تیرے اللہ سے اجر ملے گا اس کا۔ یہ کیوں تم کدھر سے اٹھا کے لے آئے؟ اللہ کہہ نہیں رہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنے اللہ کے لیے کر، تیرا اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، تیرا اللہ تجھے اس کا بدل دے گا۔ میاں ایک بزرگ تھے تو لکھا ہے ان کے لیے کہ وہ کوئی اسپیشل نہ کوئی اسپیشل ڈش بناتے تھے، جیسے ہمارے ادھر دلیم ہے، بریانی کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اسپیشل نہ وہ ایک بندے نے کیا کیا، ایک دفعہ نا حضرت سے وہ لے کے نا سالن جو بھی تھا، تو حضرت کو کھوٹا سکہ دیا، تو آپ نے مسکرا کے رکھ لیا۔ وہ جو 7 شاگرد تھے انہوں نے عرض کی حضرت کھوٹا سکہ ہے، فرمایا رکھ لے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا پھر معمول بن گیا، اس نے حضرت سے وہ چیز لینی، کھوٹا سکہ دے جانا۔ پھر آہستہ آہستہ جو اور تھے نا فراڈیے، وہ بھی شروع ہو گئے، انہوں نے حضرت سے چیز لینی، حضرت کو جاتے شاگردوں نے عرض کی حضرت پہلے تو ایک تھا اب تو کافی زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم رکھتے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ وقت گزرتا رہا، ان بزرگوں کا وقت اخیر آ گیا، وہ جب چارپائی پہ تھے، نزع کی کیفیت تھی، ٹھیک ہے، سانس رک رہی تھی اب، تو آپ نے فرمایا وہ جو کھوٹے سکے نہیں لوگ دے کے جاتے رہے، وہ سارے لے کے آؤ حضرت۔ وہ لائے گئے، فرمایا ان کو میرے اوپر انڈھیل دو، سینے پہ رکھ دو، پیٹ پہ رکھ دو، کافی زیادہ تھے، وہ رکھ دیے گئے۔ تو جب وہ رکھ دیے گئے نا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں کو پاگل نہیں تھا، مجھے پتا تھا یہ کھوٹے سکے ہیں، لیکن میں عقل شعور ہونے کے باوجود بھی صرف تیرے لیے کہ تیرے بندے سمجھ کے کھوٹے سکے لیتا رہا۔ آج میں بھی تیری بارگاہ میں کھوٹے عمل لے کے آنے لگا، تو بھی میرے کھوٹے قبول کر لینا ہے، اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے۔
اب نے کیا 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 نہیں کیا یہ تو ایشو کوئی نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے میرے اللہ اور میرے اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ میں نے اپنے اللہ، یہ جو آ گیا نا میرے معاشرے میں کیوں کرا، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اس کیوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے ہیں بھائی، کیوں تو ہے ہی نہیں، ہے ہی اللہ، اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ، باطن اللہ، یہ کیوں نے تو خرابی کر دی۔ اور میں آپ سے کہوں گا میرے مرشد، بعض دفعہ میں بھی انسان ہوں حضرت، غصہ آ جاتا ہے مجھے بھی، کوشش کرتا ہوں نہ کروں، اگر کروں تو اعتراف بھی کرتا ہوں کہ غلط ہوا مجھ سے۔ اگر آپ زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں نا تو لفظ صلہ نکال دیں اندر سے، مزہ آئے گا آپ کو۔ مینو کی ملے اس کو نکال دیں حضرت، تینوں ملے نہیں تجھے ملے گا آگے جا کے حضرت، یہ نکال دیں، نہیں آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا، آپ ایک قدم نہیں چل سکیں گے حضرت، اس کو نکال دیں حضرت جی، میرے اللہ کے لیے۔ وہ اپنی غرور و تکبر کے ساتھ وہ کھڑا تھا اپنی عمارت کے سامنے، جس وقت روئے زمین پہ میری بلڈنگ جیسی بلڈنگ ہی کوئی نہیں ہے، وہ لکھا ایک بابا جی آ گئے، پھٹے کپڑے، حال بے حال آئے قربان جاؤں جی۔ اس نے آ کے نا مہدی کو السلام علیکم کہا، مہدی نے جب بابے کے کپڑے دیکھے تو اس نے کہا اس کے سلام کا کیا جواب دینا، اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ بابا جی کہنے لگے مہدی وہ عمارت تو بڑی خوبصورت بنائی تو نے، تو کہتا ہے تو اگر نہ بھی کہے تو عمارت پھر بھی خوبصورت ہے۔ بابا جی فرمانے لگے ہے خوبصورت لیکن دو عیب ہیں اس میں، دو نقص ہیں اس میں۔ پہلے تو غصہ آیا، سارا دن بڑے بڑے عقلوں والے بڑے بڑے ہوشیار لوگ اسے نقص نہیں نکال سکے، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا بابا نقص نکالے گا؟ لیکن ساتھ ہی خیال آیا نہیں، عمر زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، ہو سکتا ہے جوانوں کو وہ نقص نہ نظر آیا ہو، اس کو نظر آ گیا ہو، ساتھ ہی انداز بدل گیا۔ وعلیکم السلام بابا جی، وہ غلطی ہوگی، میرے کو سلام دا جواب نہیں دیتا گیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا بابا جی دسو ہاں کی دو نقص نے؟ فرمایا پہلا نقص تو یہ ہے کہ بنانے والا سدا نہیں رہے گا، اور دوسرا نقص یہ ہے کہ یہ بھی سدا نہیں رہے گی۔ کلو من علیہا فان، لیکن حضرت جی میں نے بھی سنا دی، آپ نے بھی سن لی، لیکن اندر والا کہاں مانتا ہے حضرت جی، وہ نہیں مانتا کوئی، وہ کہتا کھو، اندر والا کہاں مانتا ہے حضرت جی۔ میں نے بھی سنا دی، آپ نے بھی سن کے آگے سے سبحان اللہ کہہ دیا، اندر والا ماننے تو بات تب بنتی ہے نا۔ یہ تو کہتا ہے کھو، اودا بھی کھو، اودا بھی کھو، عید آ گئی ہے نیمبو 1200 روپے دے کلو ویچ، ہاں حضرت جی یہ کام مانتا ہے اندر۔ اللہ یاد رکھنا حضرت جی ایویں ہی پٹھیاں بازیاں پہ مارنے، وہ چلیا اپنے اللہ تے توکل تے یقین رکھ کے بہ، تیرا جو بھی ہے تینوں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مل جائے گا، کیوں تو نہ حضرت جی وقت سے پہلے نہ تقدیر سے زیادہ، اے 2 گھنٹہ کٹ کے مار چھوڑو سکون آ جائے گا حضرت جی، نہ وقت سے پہلے نہ تقدیر سے زیادہ حضرت، نہ وقت سے پہلے نہ تقدیر سے۔ میں حضرت جی کل نا منڈی بہاؤدین سے بندہ آ گیا، وہ اس کو اسپیشل پتیسا تھا ان کا نا، وہ لے کے آیا حضرت جی۔ میں جب گھر سے نکلنے لگا نا کل، تو میں نے ڈبے میں سے اس کا ٹکڑا اٹھایا حضرت جی، اس ساتھ باتیں کرتا جا رہا ہوں، چل رہا ہوں، گیٹ کے باہر آ کے نا میں نے جب توڑا نا تو نرم تھا، تو تقریباً ٹوٹ کے سارا ہی میرے ہاتھ سے زمین پہ گر گیا حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے کھایا تو میں چل پڑا۔ تو جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جی کتنی چیونٹیاں جو ہے نا اس پتیسے کو کھا رہی ہیں۔ میں ویکھو کیسا شانہ والا رب ہے، چیونٹیاں دا رزق ڈاکٹر سلیمان دے ذریعے پہنچایا ہے، ہاں دیکھو تو صحیح، اس کی دلیلیں بکھری پڑی ہیں۔ میری ڈیوٹی لگائی حضرت، میں نے پتیسا اٹھایا، بھائی میں اندر بیٹھ کے بھی تو توڑ سکتا تھا نا، میں اندر بیٹھ کے بھی تو کھا سکتا، میرے دل میں ڈالا، چلتا چلتے باہر جا کے توڑ کے کھائیں۔ میں نے جب اس کو باہر توڑا وہ نرم تھا، وہ سارے ٹوٹ کے میرے ہاتھ سے گر گیا نیچے۔ میں جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چوٹیاں کھا رہی، میں واہ شانہ والے مال کا، کیڑیاں نے بھی سلیمان دے ذریعے رزق دیتا ہی ہے۔ ہاں پتر نہ پٹھیاں بازیاں مارو حضرت، یہ وہ ایسے ایسے بڑھاؤ، نہ وقت سے پہلے نہ تقدیر سے زیادہ۔ ہاں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کے مطابق کوشش کرتے رہو، جو اس نے تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھے بھیجتا رہے گا کسی نہ کسی انداز۔ اس کو مناؤ اندر والے کو حضرت، اس کو مناؤ اندر والے کو حضرت۔ جس دن یہ مان گیا نا پھر اسی دن تم اپنے وقت کے فرید بن جاؤ گے، جس دن یہ مان گیا بات اس کو حضرت۔
پھر سائیں ہوری بیٹھے تھے، پھر مینوں شیر یاد آ گیا، در تیرے تے میں اڑیاں کر سا، کرو اڑی میاں، کر اڑی، مانگ اپنے اللہ سے، بیٹھ دے۔ یہ حضرت جنید کے وقت کا دور تھا حضرت جی، کوئی تھا وہ کو ملا، اس کو جو ملا میرے جیسے ملا، اس کو جو ملا میرے جیسے ملا، ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، کو بڑی پگ باندھ لینے سے بات تو نہیں نہ بنتی، بات تو تب بھی بنے گی جب اندر بھی روشن ہو حضرت جی، اندر روشنی کوئی نہیں تھی۔ اس نے تنگ آ کے کہا، اس نے کہا آج کے بعد نہیں میں نے جانا کسی کے پاس، آج کے بعد میں اسی سے اسی کو مانگوں گا حضرت، نہیں جاؤں گا حضرت کسی کے پاس۔ بیٹھ گیا حضرت ایک جگہ، پکڑی تسبیح اور شروع ہو گیا، اللہ 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 اللہ۔ او بھائی اگر ایم این اے کے نام میں زور ہے، ایم پی اے کے نام میں زور ہے، تو قربان جاؤں پھر ان کے نام میں کتنا زور ہوگا حضرت ہیں؟ اللہ شرط یہ ہے کوئی لے تو صحیح حضرت، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ کوئی کہتا میں ایسے کر لوں گا، کوئی کہتا میں ایسے کر لوں گا، کوئی کہتا میں ویسے کر لوں گا، کوئی بندے مانگ تو صحیح، ہم تو مانگنے والوں کو بادشاہیاں دیا کرتے ہیں، مانگ تو صحیح کبھی تو۔ وہ شروع ہو گیا حضرت جی۔ بھائی ایک سسٹم ہے نا، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اللہ نے بندے بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، ولی بھیجے ہیں، اہل بیت اطہار ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ، بھائی سسٹم ہے، اور اسی سسٹم کے تحت ہوگا جو کچھ ہوگا حضرت۔ اب وہ جناب حضرت جنید، آپ کا طریقہ مبارک تھا، عصر کے بعد اپنی گھوڑی کو پانی پلانے نکلا کرتے، حضرت جنید گھوڑی پہ سوار ہو کے نہ نکلے، حضرت گھوڑی کو اس سائیڈ پہ لے کے جائیں، گھوڑی اس سائیڈ پہ جائے، حضرت دھنا آدمی تھے، سمجھ گئے کوئی راز ہے، آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی حضرت، گھوڑی وہاں کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ آپ سمجھ گئے اس نے کھینچا ہے مجھے حضرت، آپ اترے، اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا، سلسلہ علیہ قادریہ اس کے سینے میں منتقل کر دیا حضرت، جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا حضرت، سلسلہ سینہ روشن ہو گیا حضرت، دل جگمگا اٹھا، دل ذاکر ہو گیا، حجابات اٹھ گئے حضرت، ملکوت لاہوت ہاہوت کھل گیا سارا کچھ حضرت۔ اب یہ سلوک میں حضرت ایک کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں قبض، جب فیض کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے حضرت، جب فیض کا سلسلہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے حضرت، آپ نے فرمایا بھائی ظاہر ہے اس راستے کے دو حال ہیں، قبض اور بسط، ٹھیک ہے جی، تو اگر کبھی تجھے قبض ہو گئی نا، مثلا میں آپ کے لیے اور سادہ اندر دا دیوا بجھ گیا، ہوتا ہے نا بندے سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کا اثر پڑے، دیوا بجھ جائے، تو اس طرح کرنا، تو میرے پاس آنا، میں تیرا دیا پھر جلا دوں گا، اس طرح ہونا پڑے گا، پھر کام بننا ہے۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت ایک گل تے دسو، فرمایا کی؟ عرض کرتا ہے حضرت ہوں تسی آئے ہو کہ میں آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں ہی آیا ہوں۔ کہنے لگا میں اس در تے بہ گیا ہوں، جو لوڑ پے گی تو پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا، گھوڑیاں مڑن گیاں بندیا، تو پکارتا ہی نہیں اپنے اللہ، تیرے لیے گھوڑیاں مڑن گیاں بندیا، کبھی اس کو آواز تو دے اپنے اللہ کو، تیرے لیے گھوڑیاں مڑ جان گی، تیرے لیے جنید کو بھیجا جائے گا، تیرے لیے خضر آئیں گے، تیرے لیے بایزید آئیں گے، تو پکار اس اللہ کو، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے۔